بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وقار و متانت اور رعب و جلالت کا پیکر جلیل بنایا تھا، وہاں انکسار و تواضع، رحم و کرم، نرم خوئی اور شگفتہ مزاجی کے اوصاف حمیدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ کمال عطا فرمائے تھے۔ یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ازراہ مزاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو نہ سمجھ سکیں، قدرے ناراضی یا ناز کے لہجے میں کہا، جی ہاں، یہ سب کچھ تو آپ کریں گے، مگر اسی دن میرے حجرے میں کسی دوسری حرم کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر یکدم ہنسنے لگے۔ حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے کسی نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مدینہ منورہ آتے، دیہات کی کوئی نہ کوئی سوغات، سبزی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کرتے۔ ان کا خلوص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر میں ملنے والی بعض اشیاء ان کو بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کی چند چیزیں مدینہ منورہ لائے اور انہیں بازار میں فروخت کرنے لگے۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے پیچھے جا کر ان کو اپنی گود میں دبا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون ہے؟ چھوڑو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑا اور فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان لی تو فرط محبت سے اپنی پیٹھ اور بھی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹا دی اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مجھ جیسے کھوٹے مال کو خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر بیمار ہے، دعا فرمائیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان خاتون سے فرمایا، تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ خاتون کچھ حیران سی ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھر جا کر دیکھتی ہوں۔ پھر وہ گھر پہنچی اور اپنے شوہر کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر غور سے دیکھنے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے، وہی دیکھ رہی ہوں۔ شوہر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مذاق کو سمجھیں۔ ان کا مقصد اس کے شوہر کو خوش کرنا اور ان کی پسماندگی دور کرنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے آزردہ ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے۔
اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور یہ قصہ سن کر مسجد میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے اتر گئی ہے اور پیٹھ میں مٹی لگ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان کی پشت پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے اور ساتھ ہی ان سے ازراہ مذاق، دلارہ یا شفقت فرمایا، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ بھی کہا جا سکتا ہے اور خاک آلود بھی۔ اس واقعے کا لوگوں کو علم ہوا تو ابو الحسن کے علاوہ ابو تراب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگیں اور پھر روتے روتے واپس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جوان ہو کر جائیں گی، یعنی جنت میں داخلے سے پہلے ان کا بڑھاپا جوانی اور دوشیزگی میں بدل جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئی۔ اس وقت میں نوجوان تھی اور میرا جسم بھاری فربہ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے چلو۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تجھ سے دوڑ کر مقابلہ کروں، دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ خاموش رہے، یہاں تک کہ میرا جسم بھاری ہو گیا، یعنی مجھ پر موٹاپا آ گیا۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہوئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یعنی شریک سفر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم آگے چلو۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سادہ مزاج صحابی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھ کو کوئی سواری مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا یا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر بٹھاؤں گا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنیوں کے بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔